باقر نواب کی ڈیوڑھی کے سامنے چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ملی جلی آوازوں کے ساتھ ساتھ فضا میں منڈھے کے بول گونج رہے تھے۔ رخصتی کا وقت اب قریب آ گیا تھا۔ طلعت آرا موقع سے لگی کھڑی تھی مگر وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے مڑ کر نجو کی جانب دیکھا اور منہ بگاڑ کر بولی، اس موقع سے تو خاک نظر نہیں آتا۔ وہ آگے بڑھی اور نجو کے قریب پہنچ گئی۔ نجو دم بخود کھڑی تھی، اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ نجو جس قدر خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی، طلعت آرا کے انداز سے اسی قدر الہڑ پن اور بے نیازی جھلک رہی تھی۔ وہ اکہرے بدن کی نازک لڑکی تھی، چہرے پر چاندنی کا نکھار تھا، رخساروں پر پھول کھلتے تھے، بڑی بڑی آنکھوں میں ستارے جھلملاتے تھے۔ وہ حضور بیگم کی جوانی تھی، شکل و صورت اور مزاج کے اعتبار سے بھی اس میں حضور بیگم کی بہت شباہت پائی جاتی تھی۔ حضور بیگم نے اسے بہت ناز و نام سے پالا تھا۔ لاڈ پیار کا یہ عالم تھا کہ پل بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ طلعت آرا اب 18ویں برس میں لگ چکی تھی مگر ابھی تک اسے بچوں کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی۔ کیا مجال کہ وہ سر ڈھکے بغیر آنگن میں چلی جائے، قیامت برپا کر دیتی۔ کہتی تھیں کہ کھلے آسمان تلے ہر وقت بلائیں گھومتی پھرتی ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا سایہ پڑ گیا تو میری بچی ہاتھوں پر آ جائے گی، ذرا سی بات پر تو پھول کی طرح کملا جاتی ہے۔ طلعت آرا کو ان ہر وقت کے چونچلوں اور طرح طرح کی روک ٹوک سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ بات بات پر جھنجلا جاتی اور جب کوئی بس نہ چلتا تو اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ہر گھڑی اور بے وقت کی روک ٹوک نے اسے ضدی اور سرکش بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی بات پر اڑ گئی، تیوری پر بل ڈال کر بولی، ہم تو اوپر جا کر ہی بارات رخصت ہوتے دیکھیں گے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ چھوٹی سرکار، اللہ کے لیے اوپر نہ جائیے۔ نجو نے گڑ گڑا کر عاجزی سے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ کو میری جان کی قسم۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ وہاں جناتوں کا سایہ ہے اور آج نوچندی جمعرات ہے، آج تو ان کا ضرور پھیرا ہوگا، آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ طلعت آرا لمحے بھر کے لیے سہم گئی مگر باز نہ آئی۔ کہنے لگی، ابھی تو دن نکلا ہوا ہے، ان کا پھیرا تو رات کو ہوتا ہے، بس ذرا دیر بعد لوٹ آئیں گے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ قسم ہے جناب امیر کی، زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہروں گی، اوپر دیوار کے جھروکے سے بارات اچھی طرح نظر آئے گی۔ اس نے قدرے توقف کیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہویدا تھی۔ اے سنا ہے مہر عالم کا دولہا بڑا خوبصورت ہے، ذری دیکھیں تو کیسا ہے۔ دولہا کو دیکھنے کا ارمان نجو کے دل میں بھی تھا۔ اس کے دل کا چور فوراً بول اٹھا۔ شموں کی ماں سویرے دولہا کو دیکھ کر آئی تھی، کہتی تھی بالکل شہزادہ لگتا ہے، ایسا بانکا سجیلا اور خوبصورت ہے کہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ ہیں، سچ بتا، کیا واقعی مہر کا دولہا بہت خوبصورت ہے؟ طلعت آرا نے اشتیاق بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ سرکار، میں نے تو اسے دیکھا نہیں۔ وہی نگوڑی شموں کی ماں تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ نجو نے شوخی سے مسکرا کر طلعت آرا کو چھیڑا۔ اے اللہ نے چاہا تو ہماری چھوٹی سرکار کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت دولہا ملے گا، ایسا باکا سجیلا گلفام۔ چل ہٹ بدتمیز کہیں کی۔ طلعت آرا نے آنکھیں نکال کر نجو کو ڈانٹا، تجھے باتیں بنانا بہت آ گئی ہیں۔ نجو ذرا مروب نہ ہوئی، بدستور مسکراتی رہی، منہ بگاڑ کر بولی، مہر عالم کا تو نصیبہ جاگ اٹھا۔ اے اتنی چھوٹی چھوٹی چیاں سی تو آنکھیں ہیں، نہ ناک نہ نقشہ، بس رنگ ہی رنگ ہے، اور وہ بھی پھیکا شلجم۔ خدا قسم مجھے تو ذرا اچھی نہیں لگتی۔ طلعت آرا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ اوپر چلیں، رخصتی اب ہونے ہی والی ہے۔ نجو نیم رضامند ہو گئی، جھجکتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا، اور جو کہیں بڑی سرکار آ گئیں تو ابھی کیسے آ جائیں گی؟ اے وہ تو چراغ جلے واپس آئیں گی، ان کو کربلا سے حضرت عباس علمدار کی درگاہ بھی تو جانا ہے۔ اس نے پیار سے نجو کی جانب دیکھا۔ اچھا تو پھر میں اوپر چلی جاؤں؟ اس کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ میری اچھی نجو، تم بھی تو میرے ساتھ چلو گی نا؟ نجو پسیج گئی، جھجکتے ہوئے گویا ہوئی، دیکھیے جلدی لوٹ آئیے گا، میرے سر کی قسم کھا کر وعدہ کیجیے۔ تیرے سر کی قسم۔ طلعت آرا نے نجو کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا۔ بس ذری بارات رخصت ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور چپکے سے واپس آ جائیں گے، اتنی سی دیر میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ نجو آمادہ ہو گئی، دونوں ڈیوڑی سے نکل کر صحن میں آ گئیں۔
نجو آگے بڑھی، تلا تارا اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ نجو نہایت خاموشی سے مغلانی کے سامنے آڑ کر کے کھڑی ہو گئی۔ مغلانی اپنی دھن میں ایسی مگن تھیں کہ انہیں ذرا خبر نہ ہوئی۔ نجو نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تلا تارا پنجوں کے بل ہولے ہولے چلتی ہوئی سہنچی کے سامنے پہنچی اور جھپاک سے زینے میں داخل ہو گئی۔ نجو نے چور نظروں سے تلا تارا کو دیکھا مگر دم سادھے کھڑی رہی۔ مغلانی نے نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ سر جھکائے نہایت انہماک سے پائچے کی کلیوں کی ترپائی کرتی رہیں۔ انہیں نجو کی موجودگی کا بھی مطلق احساس نہ ہوا۔ نجو نے ان کی محویت سے فائدہ اٹھایا، نظر بچا کر وہ بھی لپک کر زینے میں پہنچ گئیں۔ زینے کے اندر ابھی سے ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل چکا تھا، زینہ سیدھا اوپر تک نہ جاتا تھا۔ نصف سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ایک تکونا چبوترا تھا۔ چبوترے کے ایک طرف دروازہ تھا جو 2 چھتی میں کھلتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب 2 چھتی میں رات کے وقت ایک خادمہ رہتی تھی، مگر اب 2 چھتی میں کاٹھ کباڑ بھرا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا اور کنڈی لگا کر تالا ڈال دیا گیا تھا۔ 2 چھتی کے ساتھ پھر سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ اس جگہ زینہ قدرے تنگ ہو گیا تھا۔ آگے کی سیڑھیاں سیدھی اس دروازے تک جاتی تھیں جو چھت پر کھلتا تھا۔ زینے کی سیڑھیاں بوسیدہ تھیں، کہیں کہیں سے ان کے کنارے بھی جھڑ گئے تھے۔ نجو سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی 2 چھتی تک پہنچ گئی۔ اس نے پختہ چبوترا طے کیا۔ آگے اندھیرا اور بڑھ گیا تھا۔ چبوترے کے ساتھ دیوار میں 1-2 شاخہ آویزاں تھا۔ جن دنوں نواب تقی چھت پر سوتے تھے، غروب آفتاب سے پہلے ہی 2 شاخہ روشن کر دیا جاتا تھا اور صبح تک روشن رہتا، لیکن نواب صاحب کی موت کے بعد نہ کوئی چھت پر گیا اور نہ ہی 2 شاخے کو روشن کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کبھی کبھار کوئی خادمہ کسی ضرورت سے زینے میں جاتی تو 2 چھتی سے آگے نہ بڑھتی۔ 2 شاخہ جس کی روشنی سے زینہ جگمگاتا تھا اب خاک دھول سے اٹا ہوا تھا۔ کسی نے جھاڑ پونچھ کر اسے صاف کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ نجو نے چند سیڑھیاں ہی طے کی تھیں کہ گہری خاموشی میں چھت پر دفتن تلا تارا کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ نجو کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ اس کا بدن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہر طرف آسیب زدہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نجو کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ ایک پیر اوپر کی سیڑھی پر تھا اور دوسرا نچلی سیڑھی پر۔ تمام جسم پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی، مگر یہ پراسرار سکوت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہا۔ چھت پر دروازے کے قریب کوئی مردانہ آواز میں آہستہ سے کھنکھارا۔ چھت پر چاپ سنائی دی اور زینے کا دروازہ چرچراتا ہوا بند ہو گیا۔ پھر دروازے کی کنڈی چڑھانے کی آہٹ ابھری۔ خوف اس قدر بڑھا کہ نجو کی گھگی بن گئی، سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا۔ زینے میں پھیلا ہوا اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ اس گہرے اندھیرے میں دیواروں پر جیسے پرچھائیاں منڈلانے لگیں۔ آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی، بدحواس ہو کر پلٹی اور گھبراہٹ میں تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی دیوانہ وار نیچے کی جانب بھاگی۔ زینے سے نکل کر وہ صحن میں آئی، وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف بدستور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مغلانی بھی اپنی پلنگڑی پر موجود نہ تھی۔ صحنچی خالی پڑی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ حوض پر پانی گرنے کی آواز آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ مغلانی وضو کر رہی تھی۔ نجو نے پہلے تو سوچا کہ ساری بات جا کر مغلانی کو بتا دے، مگر حضور بیگم کے غیظ و غضب سے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ذرا دیر تک بیرونی دالان کے ایک ستون سے پیٹھ لگائے سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ اس کی نظریں بار بار زینے کی جانب اٹھ جاتی۔ خوف کم نہ ہوا، وہ وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ جسم اس قدر نڈھال ہو رہا تھا کہ خود کو نہ سنبھالتی تو لڑکھڑا کر دھڑام سے ڈھیر ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے مڑی، آگے بڑھی، اپنی کوٹری میں پہنچی اور بے حال ہو کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ کوٹری میں ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ نجو کا دل ابھی تک ریل کے انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر تلا تارا کا خیال ستا رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد دبی دبی سسکیاں سرسراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے دل گرفتہ ہو کر سوچا، ہائے اللہ، یہ آنن فانن کیا ہو گیا؟ نہ جانے بیچاری چھوٹی سرکار پر چھت پر جا کر کیا بیتی، کس بری طرح چیخی تھیں، جیسے ذبح ہونے سے پہلے بکرے کے حلق سے آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ پلنگ پر لیٹی چھت کی کڑیوں کو تک رہی تھی۔ باہر نواب باقر کے دیوان خانے میں سارنگی سے غمناک نغمے پھوٹ رہے تھے۔ ڈاڑھی سارنگی کے سر سے سر ملا کر پرسوز آواز میں منڈھا گا رہے تھے۔ دھلیاں پربت بھئی بابل، انگنا بھیا بدیس رے۔
لے بابل گھر اپنا میں چلی پیا کے دیس رے، ہرے ہرے بانس منگا مورے بابل، ہرے ہرے بانس۔ منڈھے کے غمناک بول دھیرے دھیرے مدھم پڑھ کر خاموش ہو گئے، اور ان کے خاموش ہوتے ہی براتیوں کی اونچی اونچی آوازیں ابھرنے لگیں۔ شہدے گلا پھاڑ پھاڑ کر دعائیں دے رہے تھے، مبارک سلامت کی صدائیں بلند کر رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، دھکم دھکا کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے۔ دلہن کے فینس پر نچھاور کیے جانے والے چاندی کے پھول اور روپے پیسے لوٹ رہے تھے۔ برات رخصت ہو رہی تھی، مہر عالم اپنے دولہا کے ساتھ پرائے گھر جا رہی تھی، اور تلا تارا اوپر چھت پر تھی۔ نجو کا دل بھر آیا، وہ بے اختیار سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔